السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کی بات درست نہیں لگتی ہے، کیونکہ اصل یہ فقہ حنفی کا رد کرنا چاہتے ہیں کہ جو فقہ حنفی میں لکھا ہے لا جمعہ الا فی مصر، کہ جمعہ صرف شہر میں ہو سکتا ہے، دیہات میں نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اسی کی طرف اشارہ کر دیے ہیں کہ دیہات میں جمعہ پڑھ سکتے ہیں، یعنی گھروں میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ دیہات کی بات کو گھر کے اندر فکس کرنا یہ حدیث کی تشریح نہیں ہے۔ اولاً تو یہ کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ جب جمعہ کے دن اذان دی جائے تم مسجد کی طرف آؤ، فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ۔ تو ہر آدمی اپنے گھر میں جمعہ کی نماز پڑھے تو وہاں ندا کا مفہوم ہی نہیں رہا۔ ندا کا مفہوم کس صورت میں ہو سکتا ہے؟ جب آدمی اذان دے اور اجتماعیت کے ساتھ لوگ آ کر کے جمعہ کی نماز ادا کریں۔ اسی لیے یہ شرط مفقود ہوتی ہے تو سفر میں جمعہ کا قائم کرنا سنت نہیں ہے۔ یہ ندا کی شرط ختم ہوتی ہے، اسی وجہ سے مسافر کے لیے بھی ظہر کی نماز پڑھنا ہی اصل سنت ہے، جمعہ نہیں ہے۔ لہذا جو مسافر ہوں گے وہ قصر کے ساتھ 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھ لیں گے، اور اگر وہ سنت پڑھنا چاہتے ہیں تو سنت بھی پڑھ لیں، لیکن وہ بہتر نہیں ہے۔ یہ جمعہ کی اصول میں یہ بات یاد رہے کہ اجتماعیت بھی نہیں ہے۔ 2 لوگ ہو گئے، 3 لوگ ہو گئے، مسجد میں جمعہ ہو سکتا ہے بلا شبہ، ہم بھی یہی کہتے ہیں، لیکن گھر میں نہیں، مسجد میں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور اسلاف سے یہی ثابت ہے کہ وہ جمعہ کی نماز مساجد میں پڑھتے تھے۔ عذر شرعی کی بنیاد پر گھروں میں اگر پڑھنا ہوتا تھا تو اس صورت میں وہ ظہر کی نماز پڑھتے تھے۔ جیسے کوئی مریض ہو، اس کی مثال آپ بالکل واضح سے سمجھ سکتے ہیں کہ عورتوں پر جمعہ کیوں نہیں ہے، کیونکہ وہ گھر میں نماز پڑھتی ہیں۔ اگر وہ مسجد میں آئیں تو ان کو ظہر نہیں، ان کو جمعہ پڑھنا پڑے گا، اور اگر مسجد میں نہیں آتی ہیں، گھر پہ رہتی ہیں، تو ان کو جمعہ نہیں ہے، ان کو کیا پڑھنا ہے؟ ظہر کی نماز پڑھنی ہے۔ لہذا مرد حضرات بھی اگر گھر پہ رہیں گے تو جمعہ نہیں پڑھیں گے، ظہر کی نماز پڑھیں گے۔ یہی بات اقرب الی الصواب لگتی ہے۔ اللہ تعالی حق کی طرف ہم سب لوگوں کی رہنمائی فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔